اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گمراہی سے بچا اور ہمیں متقین کے لیے نمونہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ، فلسفہ اور ایمان کے تمام پہلوؤں کو چھوتا ہے۔ یہ موضوع ہے فرعونیت اور عالمی یہودی بینکاروں کا نیا عالمی نظام۔ یہ موضوع محض تاریخ نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی حقیقت ہے۔ سامعین، فرعونیت ایک سوچ ہے جو یہ گمان کرتی ہے کہ انسان خدا سے بہتر نظام چلا سکتا ہے۔ یہی سوچ کبھی فرعون کے دماغ میں تھی، کبھی نمرود کے ذہن میں، اور یہی سوچ آج عالمی یہودی بینکاروں کے ذہنوں میں پل رہی ہے۔ سامعین مکرم، قرآن مجید میں فرعون کی نفسیات کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا یہ اعلان دراصل انسان کے اس باطل نظام کی علامت ہے کہ وہ خدا کو چیلنج کر سکتا ہے، اور یہی رویہ نمرود میں بھی تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا انا احیی و امیت، میں زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ شداد نے جنت کا مقابلہ کرنے کے لیے ارم ذات العماد بنائی، مگر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا۔ آج فرعونیت کا چہرہ عالمی یہودی بینکاروں میں نظر آتا ہے۔ یہ چند خاندان دنیا کے مالیاتی نظام، بینکوں، سٹاک مارکیٹ، میڈیا اور عالمی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پیسہ نہیں بلکہ انسانوں پر خدائی اختیار قائم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ سامعین، یہ لوگ مال کو اس قدر طاقتور ہتھیار بناتے ہیں کہ قوموں کے فیصلے بھی ان کے اشاروں پر ہوتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر دراصل ایک ایسا عالمی منصوبہ ہے جس میں دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ ہو، ریاست کو سب سے برتر حیثیت دی جائے اور انسان کے ذہن سے اللہ اور وحی کا تصور مٹا دیا جائے۔ یہ وہی سوچ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ان لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، بالشت با بالشت، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گروہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یعنی مسلمان بھی یہودی اور عیسائیوں کی سازشوں اور طریقوں کے جالوں میں پھنسنے لگیں گے۔ سامعین مکرم، قرآن پاک بار بار یہ بتاتا ہے کہ جب طاقتور لوگ اللہ کو بھول کر زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے پکڑ لیا، آخرت اور دنیا دونوں میں عبرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تو دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ صحیح مسلم۔ سامعین، یہ احادیث ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ دولت اور طاقت کا فتنہ ہی انسان کو فرعونیت کی راہ پر ڈالتا ہے۔ آج ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایمان اور قرآن کو اپنی اصل بنیاد بنائیں، بچوں کو صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی شعور بھی دیں، میڈیا اور عالمی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں اور اپنے دل کو یقین سے بھر لیں کہ اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیات 54۔ دوستو، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان یا گروہ فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور بربادی ہوتا ہے۔ فرعون، نمرود، شداد، قارون یا جدید زمانے کے عالمی یہودی بینکار سب ایک ہی سوچ کے پیروکار ہیں۔ یہ سوچ کہ وہ خدا کے نظام سے بہتر نظام بنا سکتے ہیں، مگر قرآن پاک ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ سامعین مکرم، آج کا نیا عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر دراصل وہی پرانی فرعونیت کی ایک نئی شکل ہے۔ مقصد وہی ہے کہ اللہ کے دین کو مٹا دینا اور انسانوں کو بندوں کا بندہ بنا دینا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے بندے رہیں۔ مگر یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ یہی اس پوری ویڈیو کا سبق ہے کہ طاقت ہمیشہ اللہ کی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی سلطنتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بینکاروں کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کا حکم کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، دنیا کا اصل حسن مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں اور اس کے دین کے غلبے میں۔ یاد رکھیں، فرعونیت ہمیشہ فنا ہوتی ہے اور ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آپ اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لیں، قرآن کو اپنی رہنمائی بنا لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ڈٹ جائیں، یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ
دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تاریخی، اسلامی اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ دنیا کے فرعون آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا نور کبھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ لہذا اپنے دل کو ایمان سے روشن رکھیں، کیونکہ یہی چراغ قیامت تک نہیں بجھنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔